اگر انسان کو چشم عبرت ہو تو جس وقت بیت الخلا میں بیٹھا ہے اور اس کے جسم سے نجاست خارج ہو رہی ہے، اس نجاست کے خارج ہونے پر اسے اللہ یاد آنا چاہیے کہ کس طرح کس نے اس کے درمیان چھلنی لگا کر اچھے مادے کو محفوظ رکھا اور خراب کو باہر پھینک دیا۔ یہ جو گردہ ہے، یہ گردہ کیا کام کرتا ہے کہ جب آپ پانی پیتے ہو یا کوئی سیال چیز استعمال کرتے ہو تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا پانی جسم میں ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا ہونا چاہیے اس کو رکھ لیتا ہے اور جتنا بیکار ہوتا ہے اس کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتا ہے۔ تو اگر گردہ فیل ہو جاتا ہے تو ایک گردہ اگر ناکارہ ہو گیا تو اللہ نے پھر دو رکھ دیے گردے، ایک ناکام ہو جائے تو دوسرا کام۔ جیسے ہوائی جہاز میں دو انجن ہوتے ہیں کہ ایک انجن اگر کا ناکام ہو گیا دوسرا اللہ نے دوسرا بھی رکھ دیا۔ لیکن اگر یہ گردہ فیل ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ کتنا پانی گھر میں رکھنا ہے، کتنا باہر۔ روز ڈائلیسس کے لیے آدمی جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جو اس گردے کے بہت مشہور ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ادیب رضوی، ان سے میرے بھائی صاحب نے پوچھا کہ حضرت جب لوگوں کے گردے بیکار ہو جاتے ہیں تو دوسرے کا گردہ لگایا جاتا ہے ٹرانسپلانٹ کر کے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مصنوعی گردہ بنا لیا جائے؟ جیسے مصنوعی ہاتھ بن جاتے ہیں، مصنوعی پاؤں بن جاتے ہیں، تو ایسا کوئی مصنوعی گردہ بنا؟ تو ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی بنا تو سکتے ہیں گردہ مصنوعی، چمڑے کا کسی اور چیز کا، اول تو اس کو بنانے کے لیے کئی میل پھیلا ہوا کارخانہ بنانا پڑے گا، کیونکہ جتنی باریک چھلنی اس کے اندر ہے اب تک وہ انسان کوئی ایسی چھلنی بنا نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کچھ کر دیں آپ، بالکل گردے جیسا ایک مصنوعی آلہ آپ تیار کر دو، وہ تو کر دو گے، لیکن اللہ نے اس گردے میں ایک دماغ رکھا ہے، گردے میں دماغ رکھا ہے، وہ دماغ جو یہ فیصلہ کرتا ہے کتنا پانی جسم کے لیے فائدہ مند ہے، کتنا باہر پھینکے گا۔ تو اگر ہم چمڑے کا کسی اور چیز کا کوئی مصنوعی گردہ بنا بھی دیں ویسے ہی صورت والا، اتنی باریک چھلنی والا، وہ دماغ کہاں سے لائیں گے جو یہ فیصلہ کرے کہ کتنا پانی رہنا چاہیے جسم میں، کتنا باہر جانا چاہیے؟ یہ ہے انسان اول سے لے کر آخر تک، کہ قرآن کہتا ہے کیا انسان دیکھتا نہیں کہ میں نے اس کو کس طرح پیدا کیا؟ کیونکہ ان باتوں سے انسان بے خبر ہے یا بے پرواہ ہے، اس لیے اس کو خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہے۔ بیمار ذرا سا ہو گیا، نزلہ بھی ہو گیا، بخار بھی ہو گیا، تو بخار کو لے کے بیٹھ جائے گا، لیکن سارے جسم کے اندر جو کارخانہ اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے، وہ جو نعمت میسر ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہوگا۔ تو جو قرآن شکوہ کرتا ہے نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے کبھی پورا شمار نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے کہ میری نعمتوں کا اس کو دھیان نہیں۔